بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ، کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی نظر کو توڑ دے۔ مطلب یہ ہے کہ نظر عبادت، میں بتایا کہ نظر چونکہ عبادت ہے، نظر چونکہ عبادت ہے تو ناجائز کام کی ہم نظر نہیں مانگ سکتے، ناجائز کام کی نظر ہم نہیں مان سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ کہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں شراب پیوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جوا کھیلوں گا، میرا فلاں کام ہو جائے تو سٹا لگاؤں گا، اس طرح کہنا بالکل ناجائز ہے، اور اس کی نظر مانگنی بھی جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسی نظر مان لے تو وہ نظر کو پورا نہ کرے۔ اب جوا کھیلنے کی نظر مان لے، اس کا کام ہو گیا تب جوا کھیلنے نہ بیٹھ جائے کہ ہاں میرا کام ہو گیا میں تو کھیلوں گا ہی۔ یہ بات سمجھ میں آتی؟ تو ایسی صورت میں وہ نظر کو پورا نہ کرے اور اس کے بدلے وہ کفارہ ادا کرے۔ قسم کا جو کفارہ ہے وہی کفارہ نظر کا ادا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی کی ہے۔ اس لیے کہ نظر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کروں گا اگر میرا یہ مقصد پورا ہو گیا، تو اس نے نام خدا کی بے حرمتی کی ہے، اس لیے اس کے اوپر لازم ہے کہ گناہ کی نظر مانا ہے تو اپنی نظر کو پورا نہ کرے اور اس کے بدلے وہ کیا کرے؟ کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ تو ایک غلام آزاد کرنا، ابھی تو غلام پائے نہیں جاتے۔ دوسرا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، بھرپیٹ کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی کی دونوں کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ 3 روزے لگاتار رکھے، 3 روزے لگاتار رکھے۔ تو نظر مانے تو بہت سوچ سمجھ کے علماء سے پوچھ کر ہے کہ اس چیز کی نظر ہم مان سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر مان لیے ہیں تو بات کریں کہ ہمارا یہ ماننا کیسا تھا، درست ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ طبقات الکبریٰ اور طبقات ابن سعد، ان دونوں کتابوں کے اندر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رخصت ہو کر جو اپنے گھر گئی تھی، مائکہ سے رخصت ہو کے جو گھر گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلی گئی تھی، تو وہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے بہت دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی، تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہنے لگے کہ بیٹی تیری زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں تو مجھے کیا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں، لیکن میرے قرب میں کوئی مکان تو مجھے دکھ نہیں رہا ہے کہ میں آپ کو بلا لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے کہ والد محترم، مسجد نبوی سے متصل حضرت حارثہ بن نعمان کے کئی مکانات ہیں، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی مکانات وہاں پہ قرب و جوار میں ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے تو وہ فوراً آپ کے نظر کر دیں گے، اگر آپ ان سے کہیں مکان کے لیے تو وہ ضرور آپ کو دے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حارثہ بن نعمان کے ایسے بھی بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں، اس لیے کہ یہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کئی مکانات تھے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تھے صحابہ اکرام، ان کے پاس جب گھر نہیں تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکان اپنا پیش کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں وہ مکانات تقسیم فرما دیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کئی مکانات پہلے بھی لے چکے، اب مزید ان سے مانگتے ہوئے شرم آتی، تو سیدہ یہ بات سن کے خاموش ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات ہوتے ہوتے چلتے چلتے کہاں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے، اور جیسے سنتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے
کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قرب میں آ جائے اور یہ مکان تلاش کر رہے ہیں. یہ سننا تھا کہ دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہو کے عرض کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ سیدہ کو اپنے قرب میں بلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مکان کی تلاش کر رہے ہیں. میں اپنا ایک مکان جو آپ کے حجرے سے آپ کے گھر سے متصل ہے اس سے متصل میرا ایک مکان ہے, وہ مکان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ قبول کر لیں. وہ مکان میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ اسے قبول کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس پیشکش کو قبول فرماتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایسے بھی بہت ساری چیزیں دے چکے ہو, بہت سارے مکانات دے چکے ہو, اس لیے میں تم سے بولا نہیں. تو وہ کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ المال الذی تأخذ منی احب الی من الذی تدعو, کہ اللہ کے رسول وہ مال جو مجھ سے آپ قبول فرما لیتے ہیں وہ مال مجھے پسند ہے اس مال سے زیادہ جو مال میرے پاس رہ گیا. یعنی وہ مکان جو آپ قبول کر لیتے ہیں وہ مکان مجھے زیادہ پسند ہے کہ آپ نے اسے قبول کر لیا, وہ مکان مجھے پسند نہیں جو ابھی تک میرے پاس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعائے خیر دیتے ہیں اور برکت اور خیر و برکت کی انہیں دعا دیتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو مکان ملا ہے اس کی مرمت کی جائے. آپ کو پہلے یہ سمجھ لیں وہاں ریتیلی زمین ہے, ٹھیک ہے, ریتیلی زمین پہ مٹی کا گھر بنانا کتنا مشکل کام ہوگا, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو وہ گھر تو بنے ہوئے تھے مٹی کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرمت کا حکم دیتے ہیں. تو وادی بطحا سے اچھی مٹی, اچھی قسم کی مٹی لائی جاتی ہے, وادی بطحا سے اچھی قسم کی مٹی لائی جاتی ہے. اب مکان کے دیوار کو لیپا پوتا جاتا ہے, جہاں شگاف کے سوراخ تھے وہاں مٹی ڈال کے ایک دم برابر کر کے اس دور کے اعتبار سے پلستر وغیرہ سب کیا گیا. اور مکان کے ایک کونے میں کپڑے اور مشکیزہ وغیرہ لٹکانے کے لیے لکڑیاں لگا دی گئی, جیسے ہم بھی دیکھے ہوں گے کہ ہم لکڑی لگا کے اس کے اوپر مٹکا وغیرہ رکھ دیتے, ٹھیک ہے. تو مکان کے ایک کونے میں کپڑے بھی رکھنے کے لیے لکڑیاں لگا دی گئی اور مٹکا وغیرہ رکھنے کے لیے بھی مشکیزہ وغیرہ. اور اس مکان کو تیار کرنے میں کون کون شامل تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر جو اکابر صحابیات تھی وہ بھی ان کاموں میں ان کے ساتھ کیا ہے شامل تھی. یہ نیک کام ہے, نیک کام میں یہ لوگ پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ اس دور کا یہ عالم ہے, لیکن اس دور کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارے ہاتھ سے گیا اس ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام, میں کل بھی کہا تھا کہ یہ امت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنا نہ شروع کر دے. اور جب یہ امت اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلے گی, انہی کی طرح زندگی گزارے گی, تو اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ کو ترقی عطا فرمایا تھا اسی طرح اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ترقی عطا فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی طرح زندگی ہو, ہمارے دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہو, اللہ اس کے رسول کی محبت ہو. لیکن اس دور میں ہمارے دل کے اندر مال و زر کی, کاروبار کی, مکان کی زیادہ محبت ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت جو ہمیں ملنی چاہیے مصیبت کے وقت وہ نہیں مل پاتی. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی محبت ویسی نہیں ہے جیسی محبت ہونی چاہیے. جیسی محبت ہونی چاہیے وہ محبت نہیں ہے. ہم ہوتا تو یہ ہے کہ ہم نعرہ تو لگا لیتے, ہم نعرہ لگا لیتے ہیں, لیکن نعرے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا نہیں کرتے. ہمارے لیے نعرہ لگانا بہت آسان ہے, لیکن اسلام پہ عمل کرنا یہ مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس دور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس دور میں انسان اپنی مذہب کے لیے جان دے سکتا ہے, مال دے سکتا ہے, لیکن اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے گی شان کی تو ہم ان کے نام پہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے, گھر بار سب کچھ قربان کرنے اور لٹانے کے لیے تیار ہے, لیکن بات آ جائے گی ان کی سنتوں پہ عمل کرے تو پھر سنت پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. حالانکہ ہماری زندگی میں انقلاب اسی وقت برپا ہوگا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں. اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے تو پھر دنیا پھر ہماری قصیدے پڑھنے لگے گی, پھر دنیا ہماری شان کی قصیدے پڑھنا شروع کر دے گی. کب؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے.